ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار اگست کی 17 اور ربیع الاول کے 4 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. اسویں یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ضلع پولیس کرگل کی جانب سے بائک ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی کو ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹر کرگل سے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخون ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار، ایس ایس پی کرگل نتن یادو سمیت پولیس، سول انتظامیہ کے افسران اور اہلکار موجود تھے. ریلی ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹر سے شروع ہوئی، جس میں لداخ پولیس کے افسران و اہلکاروں کے علاوہ بڑی تعداد میں مقامی بائکرز نے شرکت کی. تقریباً 50 موٹر سائیکل سواروں نے قومی پرچم تھامے ریلی میں حصہ لیا اور حب الوطنی و قومی یکجہتی کا پیغام عام کیا. ذرائع کے مطابق ریلی ٹی ایف سی کرگل سے اشنتھنگ ریزورٹ تک لے جایا گیا. بائک ترنگا ریلی کا مقصد یوم آزادی کے موقع پر عوام میں قومی جذبے کو فروغ دینا اور ہر گھر ترنگا مہم کے تحت قومی پرچم کے احترام اور حب الوطنی کا پیغام عام کرنا تھا. ترنگا ریلی سے قبل ایس ایس پی کرگل نتن یادو نے میڈیا سے اس ریلی کی اہمیت اور حب الوطنی کو اجاگر کیا. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کی مجلس نگران کونسل کے نومنتخب ارکان کی رسم حلف برداری و رازداری اتوار کو منعقد ہوئی، جس میں نگران کونسل کے ارکان کے علاوہ بڑی تعداد میں مندوبین نے شرکت کی. اس موقع پر حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد محقق نے نومنتخب گارجین کونسل کے چیئرمین شیخ محمد حسین لطفی سمیت 6 ارکان سے حلف دلایا. حلف اٹھانے والے روحانی ارکان میں شیخ حمید ناصری، آغا سعید محمد امبا اور شیخ محمد انصاری برسو، جبکہ دانشور ارکان میں حاجی محمد حسین پشکم، حاجی شبیر لنکھور اور ناصر الدین خفی شامل ہیں. واضح رہے کہ گزشتہ سال ضلع بھر میں انتخابات کے ذریعے مجلس مندوبین تشکیل دی گئی تھی، جس کے بعد ادارے کے دستور العمل کی شق نمبر 5/19 کے تحت مجلس مندوبین کے ذریعے گارجین کونسل کے ارکان کے انتخاب کا عمل مکمل کیا گیا تھا. یاد رہے کہ گزشتہ اتوار کو خمینی ٹاور کرگل کے کانفرنس ہال میں بزنس کمیٹی کی جانب سے منعقد کیے گئے انتخاب میں مذکورہ ارکان کو 4 سال کے لیے نگراں کونسل کے لیے منتخب قرار دیا گیا تھا. حسن خان چیریٹیبل فاؤنڈیشن کی جانب سے کرگل اور لالوں میں منعقدہ مفت طبی کیمپوں سے 1500 سے زائد مریض مستفید ہوئے. کرگل پبلک اسکول میں منعقدہ 2 روزہ کیمپ میں 1268 مریضوں کا معائنہ کیا گیا، جن میں 535 مریضوں کو کان، ناک و گلا اور سماعت سے متعلق طبی خدمات، جبکہ 733 مریضوں کو آنکھوں کے امراض سے متعلق مشاورت فراہم کی گئی. اس دوران 6 جدید ڈیجیٹل سماعتی آلات مفت اور 5 آلات 50% رعایتی قیمت پر فراہم کیے گئے. 13 اگست کو لالوں میں منعقدہ مفت طبی کیمپ میں سلمو بٹاری خطے کے 232 سے زائد مریضوں نے ENT اور امراض نسواں کی طبی خدمات حاصل کی، جبکہ سماعت کے مسائل کی تشخیص کے لیے آئیڈیومیٹری ٹیسٹ بھی کیے گئے. فاؤنڈیشن نے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. مقامی لوگوں نے فاؤنڈیشن اور طبی ٹیم کی خدمات کو سراہا. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کی بزنس کمیٹی کے 2 خالی نشستوں کو پر کرنے کے لیے اتوار کو امام خمینی ٹاور ہال میں ضمنی انتخابات منعقد ہوئے، جس کے بعد اسی روز ووٹوں کی گنتی مکمل کر کے حتمی نتائج کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا. IKMT کرگل کے آئین کے تحت حاصل اختیارات اور ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے اعلان کردہ نتائج کی بنیاد پر ڈاکٹر ولایت علی، سیکرٹری مجلس مندوبین IKMT کرگل نے آغا سعید علی موسوی، ساکن گوما کرگل اور
اور شیخ آدم صادقی ساکن توینا کو روحانی بزنس کمیٹی کے ارکان کے طور پر منتخب قرار دیا۔ واضح رہے کہ بزنس کمیٹی کے ارکان شیخ حمید ناصری اور شیخ محمد حسین لطفی کے نگراں کونسل کے ارکان منتخب ہونے کے بعد بزنس کمیٹی میں 2 نشستیں خالی ہوئی تھیں، جنہیں پر کرنے کے لیے ضمنی انتخابات کرائے گئے۔ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل میں جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے آج انتخابی عمل جاری ہے، جس میں 2 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے شیخ محبوب علی خان اپاتی اور سید محبوب موسوی سمرہ مد مقابل ہیں۔ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے صدر، نائب صدر اور جنرل سیکرٹری کے 5 سالہ مدت مکمل ہونے کے بعد الیکشن اتھارٹی کی جانب سے نئے عہدیداران کے انتخاب کے لیے باضابطہ انتخابی نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا۔ انتخابی عمل کے تحت صدر اور نائب صدر کے عہدوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے 2 امیدوار میدان میں ہونے کے باعث آج پولنگ کرائی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق آج احاطہ اسلامیہ اسکول میں پولنگ کا سلسلہ جاری ہے اور ووٹنگ کے اختتام کے بعد ووٹوں کی گنتی اور حتمی نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق جنرل سیکرٹری کے انتخابات کے ساتھ علاقائی نمائندوں کا بھی انتخاب عمل میں لایا جا رہا ہے۔ نتائج کا اعلان ہوتے ہی جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کی نئی انتظامیہ کے عہدیداران کی 5 سالہ مدت کے لیے انتخابی عمل مکمل ہو جائے گا۔ مزید تفصیلات اور حتمی نتائج کا انتظار ہے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ بہار کے لکھیسرائے میں واقع مشہور اشوک دھام مندر میں مچی بھگدڑ کے دوران کم از کم 7 عقیدت مند ہلاک اور 1 درجن سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ خدشہ ہے کہ ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ اشوک دھام ریلوے اسٹیشن سے مندر جانے والے راستے پر پیش آیا۔ ابتدائی خبروں کے مطابق رات کے وقت ایک بجلی کھمبا تاروں سمیت سڑک پر گرا تھا اور صبح یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ گری ہوئی تار میں بجلی کی کرنٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ پولیس اور انتظامیہ موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے اس واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے ہلاک ہوئے خاندانوں سے اظہار تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی IRGC کے سینئر کمانڈر نے خبردار کیا ہے کہ دشمنی کے آغاز سے اب تک ایران کی تمام فوجی کارروائیاں مکمل طور پر دفاعی نوعیت کی رہی ہیں۔ تمام مسلح افواج ضرورت پڑنے پر جارحانہ حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ IRGC کے نائب صدر بریگیڈ جنرل ید اللہ جوانی نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ تنازع کا آغاز دشمن نے کیا تھا اور ایران نے اب تک صرف دفاعی رد عمل دیا ہے، تاہم یہ دفاعی حکمت عملی اب ایک اہم اور فیصلہ کن تبدیلی کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ انہوں نے IRGC کے اعلیٰ قیادت میں حالیہ تقرریوں کا حوالہ دیتے ہوئے خاص طور پر نئے کمانڈر ان چیف میجر جنرل احمد وحیدی کو دی گئی ذمہ داریوں کا ذکر کیا۔ جنرل کے مطابق نئی تقرریاں محض انتظامی تبدیلیاں نہیں بلکہ دشمنوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ ایران کا فوجی نظریہ جدید جنگی چیلنج کا مقابلہ کرنے اور ان پر برتری حاصل کرنے کے لیے تیزی سے ارتقاء پذیر ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔